الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله قابل صدر احترام حضرت علامہ خواجہ محمد ریحان صاحب، تمام حاضرین سامعین، دوستوں بزرگوں، یہ محفل پاک جو میلاد شریف کے عنوان کے ساتھ منعقد ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت اور اس کے فیضان کے صدقے سے ہماری زندگیوں میں بھی اسلام کا حسن اور حضور کی محبت کا حسن نکھار دے اور چلتے پھرتے اسلام کا رنگ ہماری زندگیوں میں نمایاں ہو۔ اللہ اپنے فضل سے اس امت مسلمہ کے اوپر اپنا کرم عطا فرمائے۔ بغیر تمہید کے لمبی چوڑی باتوں کے چند ایک معروضات میں نے آپ دوستوں کے گوش گزار کرنی ہے، جیسا مجھے حکم ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات کا ہمارے درمیان میں تشریف لانا یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ کثرت سے سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت کو عطا کیا ہے مگر احسان نہیں جتایا، مگر حضور کو بھیج کر اللہ نے احسان جتایا ہے۔ جبکہ ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ نعمتیں کوئی عام نعمتیں نہیں ہیں۔ آنکھ، کان، ناک، زبان، دماغ، سوچ، فکر و شعور سب اللہ کی وہ نعمتیں کہ زندگی بھر ان کا شکر ادا کیا جائے تو ہم نہیں کر سکتے۔ ایک کان یا ایک آنکھ، ایک ہاتھ بھی، کوئی ایک دولت اللہ تعالیٰ انسان سے واپس لے لے، اس سے قدر پوچھئے کہ کتنی بیش بہا قیمت وہ نعمت تھی، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ جو کہ رب العالمین ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کوئی ہمارے ذات میں رکھی، کچھ اس خارجی کائنات میں رکھی، دولت بھی دی، شہرت بھی دی، عزت سے بھی نوازا، پیسہ بھی دیا، اولادیں بھی دی، سواریاں بھی دی، گھر بھی دیے، مقامات بھی دیے، منصب بھی عطا کیے، عقل و شعور بھی دیا، علم بھی دیا، سب کچھ دیا، عزت بھی بخشی، مگر کسی چیز پر بھی احسان نہیں جتایا، صرف حضور کی ذات پر، صرف اس لیے کہ محبوب عطا نہیں کیے جاتے،
اپنے محبوب کسی کو عطا نہیں کیے جاتے، تو رب نے تو اپنا محبوب عطا کیا ہے۔ اور یہی بات ہے کہ جب محبوب عطا کیا ہے تو محبوب تو وہ ہونا جو محبت میں جس کو کمال حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا الذین یحبهم ویحبونہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی راہ پر چلتے ہیں تو اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اگر ایک طریقہ اختیار کر لیا جائے اچھا، تقویٰ کا راستہ، حضور کی سنت کا راستہ، تو اللہ خود فرماتا ہے کہ وہ بندہ بھی جو عام کسی گلی محلے میں رہتا ہوگا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تو پھر سرکار دو عالم کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو وہ محبوب ہیں کہ جن کے بارے میں خود فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اس کا ترجمہ آپ سنتے کرتے بھی، علماء فرق بھی بیان کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ کس چیز میں گمراہ پایا بھائی؟ کس چیز میں گمراہ پایا؟ کوئی گمراہی کی مثال ہے تمہارے سامنے؟ آپ بتاؤ ایمان سے کہ حضور کی زندگی کا کل ذخیرہ اٹھائیں، آپ کے بچپن سے لے کر آپ کی ظاہری حیات مبارکہ کے تمام ایام وصال تک، کوئی شخص حتیٰ کہ کوئی دشمن بھی، مستشرق بھی، جن کو اسلام سے دشمنی ہوتی ہے اور ہر وقت کوشاں ہوتے ہیں کہ اسلام کے اندر سے کوئی نہ کوئی کمزوری نکال لیں، کبھی سنا ہے کہ انہوں نے حضور کی ذات میں سے کوئی کمزوری اور عیب نکالا ہو؟ بولے تو صحیح، لنگر رکھے کہ نہیں؟ تو پھر بول دے کہ نہیں۔ کبھی کسی دشمن کو موقع ملا ہے کہ حضور کی ذات سے عیب نکالے؟ نہیں نکال سکا نا۔ حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے تو کافروں کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں اعلان فرما دیا تھا لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، کوئی عیب ہے تو نکال لاؤ۔ ابو جہل و ابو لہب جیسی گردنیں جھک گئی یا نہیں جھکی؟ نہیں نکال سکے۔ جب دشمن مل کے بھی ساری دنیا کے حضور کی ذات سے عیب نہیں نکال سکے تو ترجمہ کرتے ہوئے ترجمے والے نے نکال لیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کو گمراہ پایا۔ میں نے کہا دشمنوں سے ہی پوچھ لیا ہوتا، کہاں گمراہ پایا؟ حضور نے تو چیلنج کر کے کہا تھا ہے کوئی راستہ تو نکال لاؤ، تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بچپنا بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، اس عمر میں تمہارے سامنے نبوت کا اعلان کیا، انگلیاں اٹھا رہے ہو، تنقید کر رہے ہو، نبوت کو نہیں مانتے ہو۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ میری 40 سالہ زندگی میں سے کوئی ایک عیب نکال کے لاؤ۔ نہیں نکال سکے، ساری گردنیں خم ہو گئیں، دشمن آنکھیں جھکانے پر مجبور ہو گیا، نہیں نکال سکے، مستشرق نہیں نکال سکے، دنیا کے بدمعاش نہیں نکال سکے۔ ترجمہ کرنے بیٹھا مولوی، اس نے نکال کے پکڑا دیا۔ گمراہ پایا۔ کہاں گمراہ پایا؟ کہاں گمراہ پایا؟ تو گمراہ ہے ہی نہیں، تو پھر کیا ہے؟ فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، میرے محبوب میں نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو پس ہدایت عطا فرمایا۔ ضَالًّا کا معنی یہ حضرت تشریف فرمائے اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، لمبی آیتوں پہ میں نہیں جاؤں گا، جتنا ٹائم اتنے ہی دلیل۔ قرآن مجید خود فرماتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ تو حضرت یوسف کی محبت میں پرانے گم ہیں، اِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، پرانی محبت میں گم ہے۔ کب کہا؟ جب حضرت یعقوب نے کہا کہ مجھے آج یوسف کی خوشبو آتی، آج یوسف کی خوشبو آتی۔
تو بیٹے کہنے لگے آپ تو پرانی محبت میں گم. تو یہاں بھی لفظ دلال ہے. تو دلال کا معنی ہر جگہ پر گمراہی نہیں ہوتا، بلکہ یہ معنی بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ آپ محبت میں وارفتہ ہو گم ہیں، محبت میں وارفتہ ہو گم ہیں، تو آپ کو ہدایت عطا فرمائی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب ہیں ہی محبت میں گم تو پھر ہدایت کس چیز کی دینی تھی؟ جب حضور کے شب و روز اللہ کی محبت میں گم ہوں، راتیں اس کی محبت میں گم، اسی کی محبت میں قیام، اسی کی محبت کے اندر رکوع و سجود، اسی کی محبت کے اندر ذکر و فکر، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک. ابھی تو عند ربی کیا بتاتا ہے، میں رات اپنے رب کے حضور میں گزارتا ہوں. تو جس کے صبح و شام اس کے حضور میں گزرتے ہوں گے، اسے ہدایت کس چیز کی دینی تھی؟ کو توجہ جا رہی ہے اس طرف کہ نہیں جا رہی؟ سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ اللہ کی محبت میں جو گم ہو جائے اسے مزید ہدایت کی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. میں آپ کو لا رہا ہوں جو علامہ صاحب نے مجھے موضوع عطا کیا اس طرف. محبوب آپ کو میں نے اپنی محبت میں گم پایا، ہدایت دی. ہدایت دی کس چیز کی ہدایت؟ اب اس پر ایک حدیث سن لیجیے، پھر مفہوم سمجھ میں آئے گا. آپ جانتے ہیں کہ حدیث پاک کثرت سے بیان ہوتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در اقدس پر 3 صحابہ کرام گئے تھے، اور اس لیے گئے تھے کہ وہ حضور کے معمولات جاننا چاہتے تھے کہ حضور کس طرح کی زندگی بسر کرتے ہیں، تاکہ ہم بھی سنت پر عمل کر سکیں اور حضور کا فیض اور خیرات ہمیں بھی نصیب ہو جائے. ذہن میں آ رہی ہے نا حدیث؟ ایک نے سوال کیا حضور کے رات کے معمولات کیا ہیں؟ اہل خانہ نے، حضور کی زوجہ محترمہ نے جواب دیا حضور رات کو آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں. یعنی کچھ حصہ رات کا آرام کرتے ہیں، کچھ حصہ نوافل اور تہجد میں گزار دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ سمجھیں کہ نہیں حضور تو پوری رات کھڑے ہو کر عبادت ہی کرتے ہوں گے، ایسا نہیں. بلکہ رات کا ایک پہر آرام کر لیتے ہیں اور ایک پہر نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد میں کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں. اس صحابی نے کہا بھئی وہ تو حضور ہے، اللہ کی شان ہے، بہت بلند مقام والے ہیں، تو ان کا تو مقام بہت بلند، ہم گناہگار لوگ ہیں، تو میں تو یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں پوری رات سویا نہیں کروں گا، میں ساری رات کھڑے ہو کر نماز پڑھا کروں گا تاکہ میں خیرات حاصل کر سکوں اس دین کی. دوسرے نے پوچھا حضور کے روزے کے معمول کیا ہیں؟ کہا گیا جی روزہ بھی حضور رکھتے بھی ہیں چھوڑتے بھی. ایک دن رکھ لیا ہے ایک دن چھوڑ دیتے، 2 دن رکھ لیا ہے 2 دن چھوڑ دیتے. آپ سنتے ہیں حضور کا معمول مبارک پیر والے دن کا روزہ رکھنے کا تھا، جمعے والے دن روزہ رکھنے کا تھا. تو ایسا نہیں کہ حضور ہر روز روزہ رکھتے ہیں، رکھتے بھی ہیں چھوڑتے بھی ہیں. اب دوسرا صحابی بولا بھئی وہ تو حضور ہیں، بڑی شان والے ہیں، اللہ نے ان کو مقام ہی یہ دیا ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، میں تو کوشش کروں گا کبھی روزہ نہ چھوڑوں، ہر روز روزہ رکھا کروں گا. تیسرے نے نکاح کے بارے میں سوال کر لیا، ازدواجی حقوق کا سوال کر لیا، تو کہا حضور نکاح بھی کرتے ہیں، اپنے خانگی معاملات کو بھی دیکھتے ہیں، خاندان بھی بساتے ہیں، بیویوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، چھوڑتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نکاح ہی نہیں کروں گا، مجھ میں تو اتنی ہمت نہیں، خاندان بھی بسا لوں اور پھر عبادات بھی کر لوں اور یہ مقام بھی حاصل کر لوں، تو میں یہ نہیں کروں گا، ایسے جھنجٹ میں ہی نہیں پڑوں گا جو مجھے روحانیت سے دور لے جائے. ساری باتیں ہو گئیں اور حضور تشریف لے آئے. حضور نے سن لی اور سن کے فرمایا کیا؟
اب ذرا سنیے گا کیا فرمایا حضور نے، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے۔ جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، اعراض کیا، وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی میرے طریقے پر نہیں، اور جو میرے طریقے پر نہیں اسے میری خیرات نصیب نہیں، میری ذات کا فیضان نصیب نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ساری رات عبادت کریں گے، ہر روز مسلسل روزہ رکھیں گے، ہم خاندان کے جھنجٹ میں نہیں پڑیں گے تاکہ نمازیں پڑھ سکیں اور جہاد کر سکیں اور ذکر و فکر کر سکیں۔ وہ تقوی اور بھلائی کا جھنڈا اٹھا کے چلنا چاہتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں نہیں، اس راستے پر نہیں چلنا، میری سنت کے راستے پر چلنا ہے، اس میں خیر ہے، اس میں بھلائی ہے، اس میں فلاح ہے، فوز ہے، اسی راستے پر سے ہوتے ہوئے آؤ۔ اور میرا راستہ یہ ہے، نماز بھی پڑھو، سوو بھی، روزہ رکھو بھی، چھوڑو بھی، نکاح بھی کرو، خاندان بھی بساؤ، بالکل رہبانیت اختیار نہ کرو، الگ تھلگ نہ ہو جاؤ، قطع تعلقی نہ کر لو، معاشرے میں رہو، معاشرے کو آباد کرو، معاشرے کو پاک کرو، معاشرے کے اندر طرز عمل کو درست کر لو، اپنی سیاست کو درست کرو، مذہبی رویوں کو درست کرو، تجارتی معاملات کو درست کرو، تعلقات کو درست کرو، اپنے اخلاقیات کی اور اپنے عبادات کے اور اپنے معاملات کے تمام طریقوں کو درست کرو۔ میرے راستے کو چھوڑ کر جو میرے قریب آنا چاہے گا وہ مجھ میں سے ہی نہیں ہے۔ اب میرے دوستو یہ بتاؤ، حضور نے کس چیز کی تلقین فرمائی؟ سنت کے راستے سے۔ کس چیز کی تلقین کی؟ سنت کے راستے سے۔ اب میں ایک سوال ادھورا چھوڑ آیا تھا پیچھے، فہدا، اللہ نے کہا کہ جب میں نے آپ کو اپنی محبت میں گم پایا بس آپ کو ہدایت دی۔ تو کس چیز کی ہدایت تھی؟ ہدایت یہ تھی کہ محبوب اس راستے پر چل کر میرے پاس آ رہے ہو کہ ساری رات گزارتے ہو میری بندگی میں اور عبادت میں اور محبت میں، یہ راستہ بھی بڑا عظیم ہے، مگر میں نے آپ کے حوالے امت کی ہے، امت کی اصلاح کا راستہ ہے۔ امت تنقید بھی کرے گی، پتھر بھی مارے گی، دشمنی بھی کرے گی، مگر ان کے احوال کو سنوارنے کا راستہ ہے، ان کے اعمال درست کرنے کا راستہ ہے، ان کے اخلاق درست کرنے کا راستہ ہے، ان کے معاملات اور عبادات کے طریقے درست کرنے کا راستہ ہے۔ بس محبت میں گم ہو کر زندگی کو گزار لینا کمال نہیں۔ میرے محبوب اپنی امت کے فلاح کے راستے سے ہوتے ہوئے میرے پاس آؤ، امت کے لیے سنت قائم کرو، پھر اس وقت آپ اکیلے میری بارگاہ میں نہیں آؤ گے بلکہ اپنے گناہگاروں کو اپنے دامن میں لپیٹ کر میری بارگاہ میں لاؤ گے۔ تو اللہ نے ہدایت یہ فرمائی تھی کہ میرے محبوب صرف محبت میں گم ہو کر ہی میری بارگاہ میں نہ آؤ، اپنے گنہگار امتیوں پر بھی نظر ڈالو، اصلاح کرو، سنت سکھاؤ، راستہ بتاؤ، طریقہ بتاؤ، سنت قائم ہوگی، لوگ اس پر عمل کریں گے، اپنی جان نچھاور کریں گے، محبت کریں گے، سنتوں کا پرچار کریں گے۔ آپ کا بھلا تو ہے ہی، آپ کو تو بلند شان والا بنایا، جو آپ کا پرچار کرے گا اللہ اس کا بھی بھلا فرما دے گا، خیر عطا کرے گا، اسے بھی فوز اور فلاح عطا کرے گا۔ یہ تھی ہدایت۔ اب حضور نے سنت قائم کر دی اور بتا دیا کہ میری سنت کے راستے سے میرے پاس آنا ہے، سنت کو چھوڑ کر، بولو، بتا دیا، حدیث سن لی آپ نے۔ اب دوسری حدیث بھی میں سناتا ہوں، پھر میں آپ سے کچھ فیصلہ لوں گا۔ دوسری حدیث پاک میں یہ ہے کہ حضور نے فرمایا جب فتنوں کا زمانہ ہوگا، فتنے در فتنے اس امت میں داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، ایسے جیسے تسبیح کے دانے گرتے ہیں، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ، پھر تیسرا فتنہ، پھر چوتھا فتنہ، اتنے فتنے داخل ہو جائیں، اور تمہیں جب یہ لگے کہ تم ان فتنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تو پھر اس وقت کیا ضروری ہے؟ ایمان بچانا ضروری ہے۔
کیا ضروری ہے؟ ایمان بچانا ضروری ہے۔ جس نبی نے حکم دیا کہ اس معاشرے میں رہ کر میری سنت پر عمل کرتے ہوئے میری بارگاہ میں آؤ گے تو قبول ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، وہی نبی فرما رہے ہیں جب اپنے ایمان کو فتنوں سے نہ بچا سکو تو پھر ایسے کرنا، کوئی 4 بکریاں لے لینا، جنگل میں چلے جانا اور جنگل میں ہی گزارا کر لینا، بھوک لگے تو درختوں کی جڑیں چوس لینا، بھوک لگے تو درختوں کے پتے کھا لینا، انہی بکریوں کا دودھ دوہ کے پی لینا، اپنی معیشت کی فکر مت کرنا، معاشرے کی فکر مت کرنا، اس وقت تنہا اپنی ذات کی فکر کرنا، اپنے ایمان کی فکر کرنا، کیونکہ فتنے اتنے داخل ہو گئے اب تمہارے ایمان کا بچنا ممکن نہیں رہا، تمہارا نبی تمہاری رہنمائی کر رہا ہے، جب ایمان بچانا مشکل ہو جائے معاشرہ چھوڑ کے جنگلوں کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ میں ہی تمہارا نبی تمہیں بتا رہا ہوں کہ معاشرے کو آباد کرو، لیکن جب آباد نہ کر سکو تو صرف اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگل کا سہارا لے لینا، ایمان کا سودا کبھی مت کرنا، تقوی کا سودا مت کرنا، ایمان کا سودا مت کرنا، ایمان کبھی نہ بیچنا، ضمیر کبھی نہ بیچنا، ضمیر کبھی نہ بیچنا، ایمان کبھی نہ بیچنا۔ اب بتاؤ ایمان کا سر عام سودا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور میرے بھائیوں میں آپ سے مخاطب ہوں، بولو ایمان کا سر عام سودا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ روزانہ تجارت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، قیمت لگتی ہے یا نہیں؟ عدالتوں میں جاؤ جھوٹے گواہ ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ پیسے سے ہر چیز خریدی جاتی ہے کہ نہیں خریدی جاتی؟ عزتیں نیلام ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی؟ ضمیر کے سودے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر سیاسی میدان ہے تو سیاسی حریف ہے اگر میرا تو میں ہر عیب اس میں سے نکالوں گا، ہر برائی اس میں ڈالوں گا، اس کی کوئی خوبی مجھے خوبی نظر نہیں آئے گی، ہر برائی کو اس میں داخل کر دوں گا۔ اگر مذہبی حریف ہے میرا تو پھر میں جنتی ہوں، میرا عمل بھی جنتی ہے، میرا کردار بھی جنتی ہے، دوسرے کے لیے میں ایک ذرہ بھی برداشت اس کے کسی عمل کو بھی قبول کرنے کو تیار نہیں، اس کی نمازیں بھی رد کر دوں گا، اس کا ذکر و فکر بھی رد کر دوں گا، قرآن کی تلاوتیں بھی رد کر دوں گا، کیونکہ میرے اندر برداشت نہیں، جرأت نہیں، کیونکہ میرا مذہبی حریف ہے، میں نے جنت کا ٹکٹ اپنے لیے رکھا، ان کے لیے صرف دوزخ بانٹی۔ میرا تجارتی حریف ہے تو میں اسے گراؤں گا، مذہبی حریف ہے اسے گراؤں گا، سیاسی حریف ہے اسے گراؤں گا۔ میرے اندر برداشت نہیں ہے، تقویٰ نہیں ہے۔ کیا یہ سنت طریقہ ہے؟ اونچی بولے، کیا حضور کے سیرت سے اس چیز کا درس ملتا ہے؟ کیا حضور نے ہمیں یہ سکھایا ہے؟ ہم دعوے دار تو ہیں حضور کی محبت کے، کیا حضور نے یہ سکھایا کس طریقے سے آنا؟ انہوں نے تو تقویٰ اختیار کرنے کی بات کی تھی، صحابہ نے روزے رکھنے کی بات کی تھی، تو انہیں اجازت نہیں ملی، تو ہماری زندگی کے معمولات اگر دیکھیں گے تو کیا ہمیں اجازت ملے گی؟ اسی لیے حضور نے فرمایا جب تم کسی سے محبت کرتے ہو تو محبت میں بھی انتہا تک نہ پہنچ جاؤ، محبت میں بھی توازن رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کوئی ایسا موقع آ جائے تمہیں ان سے نفرت ہو جائے، اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہو تو نفرت میں بھی انتہا تک نہ پہنچو، کہیں ایسا نہ ہو کل ایسا موقع آ جائے تمہیں ان سے محبت ہو جائے۔ اور یہ تماشا ہم سرے بازار دیکھتے ہیں، 1 سال پہلے جو ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کر ایک جماعت کی فیور میں باتیں کرتے ہوتے ہیں اور دوسرے کی برائیاں اور زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں نکالتے ہوئے، اگلے سال انہی کی تعریف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ نہ زبان لڑکھڑاتی ہے، نہ چہرے پہ ندامت آتی ہے، نہ شرمندگی ہے، نہ کوئی ضمیر ہے، نہ کلمے کا پاس ہے، نہ حضور کی زندگی کا، حضور کی سنت کا، حضور کے درس و تدریس کا، حضور کی سیرت کا، کسی چیز کا پاس نہیں، بغیرتی کا بازار سرے عام لگاتے ہیں اور لوگوں کو دعوت دیتے ہیں ہم تمہارے لیڈر ہیں، ہم بچانے آئے ہیں، ملک بچانے آئے ہیں،
زندگی بچانے آئے ہیں، معیشت بچانے آئے ہیں، بغیرتوں اپنی زندگیوں کا سودا کرتے ہو، ضمیروں کا سودا کرتے ہو، ملک کا سودا کرتے ہو، مذہب کا سودا کرتے ہو، ہمیں کس چیز کا درس دیتے ہو؟ تمہاری زندگی سے کبھی حضور کی سنت کی خوشبو آئی ہے؟ حضور کے کردار کی خوشبو آئی ہے جو ہمیں بتانے چلے آئے؟ اس لیے میرے دوستو، رویوں میں اعتدال پیدا کرنا ہوگا، توازن پیدا کرنا ہوگا، اور جب تک توازن پیدا نہ ہو سنت پر عمل نہیں ہو سکتا۔ حضور کی سنت ہی توازن کا نام ہے، حضور کی سنت ہے ہی، توجہ ہے، سنت ہے ہی توازن کا نام۔ میں چھوٹی سی مثال، پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے گی کہ نہیں، معذرت کے ساتھ، اور علامہ صاحب سے بھی، ہمارے امام مصلی پر کھڑے ہو جائیں، اگر 50 نمازی پیچھے بیٹھے ہوں، ہر بندے کی نظر ہوتی ہے وہ ٹوپی پائی ہے، نماز نہیں ہو رہی، لیکن آج تک کوئی بندہ مجھے نہیں دکھا سکا کہ کہیں لکھا ہو کہ ٹوپی پہن کے نماز ہوتی نہیں، یا ٹوپی پہن کے نماز پڑھائی نہیں جا سکتی۔ کوئی ایک سنت دکھا دو مجھے۔ زبردستی جو کرتے ہیں کہ پگڑی کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو دکھا ہی دیں، آج تک تو مجھے تو نہیں نظر آئی۔ میں نے تو حضور کی 3 سنتیں پڑھی ہیں، اور اس میں نہ نماز کی قید ہے نہ نماز کے غیر کی قید ہے، یعنی حضور نماز میں بھی یہی معمول رکھتے تھے، نماز کے علاوہ بھی یہی معمول رکھتے تھے۔ حضور نے صرف ٹوپی بھی پہنی ہے، یہ بھی سنت ہے، آپ سب نے پہنی ہے۔ حضور نے ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ حضور نے ٹوپی کے بغیر پگڑی باندھی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ اب یہ 3 سنتوں کا ذکر ہر جگہ پہ مل جائے گا، کہیں شرط نہیں ہوگی کہ حضور جب نماز میں آتے تھے ٹوپی پہنی ہوتی تھی اس کو اتار کے رکھ دیتے تھے، علامہ صاحب پگڑی دو، اب دوسری سنت شروع ہو گئی، دکھا دیں مجھے جائیں۔ لیکن ہم زبردستی اتنی کرتے ہیں، جن صحابہ کو اجازت نہ ملی، انہوں نے کہا ہم روز روزے رکھیں گے، تو حضور نے فرمایا نہیں میری سنت اور ہے۔ انہوں نے کہا ہم ساری رات نماز پڑھیں گے، حضور نے فرمایا نہیں میری سنت اور ہے۔ انہوں نے کہا ہم نکاح نہیں کریں گے، حضور نے فرمایا نہیں میری سنت اور ہے۔ میری سنت سے منہ موڑ کے تو کہاں چلا جائے گا؟ حضور نے تو سنت یہ اپنائی تھی کہ اتنی سختی مت کرنا، ٹوپی سے بھی نماز ہوتی ہے، ٹوپی کے اوپر پگڑی باندھ لو پھر بھی نماز ہوتی ہے، بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھ لو پھر بھی نماز ہوتی ہے۔ سنت کو بدل کے ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑی سنت کو اپنا لیا۔ ہم بعض اوقات محبت میں بھی انتہا تک پہنچ جاتے ہیں کہ خرابی کا راستہ آ جاتا ہے، جبکہ حضور نے فرمایا محبت بھی توازن کے ساتھ کر، کل ایسا نہ ہو کہ کسی سے نفرت کر رہا ہو تو پھر تجھے شرمندگی ہو، کل تو میں محبت کر رہا تھا آج نفرت میں کیوں بدل گئی۔ تو میرے دوستو، ہمارے اعمال کے اندر بھی حضور کی سنت سے تھوڑا تھوڑا سا اعراض نظر آتا ہے۔ ایک طرف فرض اور فرض عین، نماز فرض عین ہے یا نہیں؟ سخت گلے، سخت باتیں، علامہ صاحب نے موضوع دیا ہے، بعد میں جو کہنا ہے ان کو کہنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اہل سنت جو ہیں وہ اس بات پہ لگے ہوئے ہیں صرف فضائل سنائیں اور جنت دکھائیں، نعرے لگائیں، 4 نعروں کے بعد جنت کا ٹکٹ بانٹیں اور چلے جائیں۔ انہوں نے موضوع دیا ہے، جو کہنا ہے ان کو بعد میں کہہ لینا، میری بڑی محبت سے بات سن لو، میں اپنے موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مگر آپ لوگوں کی یہ پریشانی مجھے دکھ رہی ہے کہ میلاد کے مہینے میں آپ نے سخت باتیں شروع کر دی، ٹھیک ہے؟ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اعمال کے اندر میں عرض کر رہا ہوں، پہلی بات عرض کی، رویوں میں شدت ہے، برداشت نہیں، توازن لاؤ۔ بعض اعمال میں شدت ہے، توازن نہیں، بعض جہاں شدت ہونی چاہیے تھی وہاں نہیں ہے۔ جنازہ آ گیا، پورا محلہ اکٹھا ہو کے آ گیا، فرض کفایہ ہے، اجازت دی گئی کہ چند لوگ بھی شامل ہو گئے، سب کا ذمے سے ساقط ہو گیا، لیکن فرض عین ہے، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب اور عشاء ہے، 5 دفعہ اذان کہی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، کسی کے کانوں پہ جوں نہیں گرتی۔ فرض کفایہ کو فرض عین سے زیادہ درجہ دیا گیا۔ نوافل ہیں،
تو نفلی عبادات ہے. شب برات میں اہتمام کے ساتھ جمع ہو گئے, صبح تک توبہ کی. صبح جب بازار میں گئے تو توبہ کا دروازہ ٹوٹ گیا. 2 منٹ نہیں لگے, 2 منٹ نہیں لگے. دکان کا دروازہ کھلا تو توبہ کا دروازہ ٹوٹا. وہی جھوٹ شروع, ڈیوٹی پر ہیں تو وہی رشوت شروع, وہی سود شروع, وہی ذخیرہ اندوزی شروع, وہی دھوکہ دہی شروع. رات بھر توبہ کے بعد 2 منٹ جو توبہ برقرار نہ رہ سکے, اس توبہ کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ نہ سوچنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شب برات کو نہ آؤ, مگر یہ ضرور سوچنا کہ جس رات کو توبہ کے لیے آنسوؤں میں بھیگ کر رات گزاری تھی, اس کی صبح کا آغاز کیسے ہوا ہے, اس کا اثر زندگی میں کتنا نمایاں ہوا. وہ شب برات اور شب قدر کہاں بچانے کے لیے آئے گی کہ جس زندگی کی 1 منٹ کے اندر جو شب قدر اور شب برات توبہ برقرار نہیں رکھ سکتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام بازار میں گئے اور ایک شخص گندم یا کوئی باجرہ, اس وقت مکہ میں گندم تو مدینہ میں بہت کم ہوتی تھی, اسی لیے آپ فطرانے کی مقدار دیکھتے ہیں, علامہ صاحب بیان کرتے ہوں گے, وہ 2 کلو گندم کے بدلے میں 4.5 کلو کھجور کر دی. تو یہی وجہ ہوئی نا کہ اس وقت گندم وہاں مہنگی تھی, ہمارے لیے کام سستا ہو گیا تو ہمارے لیے آسانی ہو گئی. ظاہر ہے حضور کا بیان کیا ہوا نصاب تو ہم بدل نہیں سکتے, تو لہٰذا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص دکان پہ بورا رکھ کے گندم بیچ, ہاتھ ڈالا, اس میں ہاتھ ڈالا اور نیچے تک لے گئے, نیچے تک. نیچے اوپر گندم خشک ہے, تھوڑی نیچے گندم گیلی ہے. گندم کی کوالٹی میں فرق نہیں ہے, ملاوٹ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوالٹی میں فرق نہیں. اب آٹے کے اندر مٹی ڈال کے بیچی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یا اللہ ملک پاکستان کو ترقی عطا فرما. دوائیاں, ذخیرہ اندوزی, ریٹ, سبزیاں, گوشت, غریب کا جینا اس وقت حرام. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت سکت کتنی رہ گئی اس ملک پاکستان کے اس باسی کے اندر, وہ کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے. لیکن ہے تو کچھ کوتاہی ہماری نا, کچھ تو ہے جو ہم نے کیا ہے غلط, بولیے کچھ تو غلط ہے. محال من اقتصد, صرف حکمرانوں پہ نہیں ڈالنا, اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, اپنے آپ کو درست کرنا ہے. جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم ان کو ٹھیک کریں گے. فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست. اس حدیث پہ غور کیا کبھی؟ جس نے میانہ روی اختیار کی کبھی تنگ دست. اور حضرت سیدنا طلحہ سے ہے حدیث پاک, حضور نے فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے. اللہ اس کو, بولیے اللہ اس کو. اور جس نے فضول خرچی کی اللہ اس کو مفلس و محتاج کر دیتا ہے. اس وقت ملک پاکستان اوورآل پوری قوم مفلسی کا شکار ہے, تنگ دستی کا شکار ہے, محتاجی کا شکار ہے. تو پھر مجھے بتاؤ, انہوں نے تو عیاشیاں کی ہوں گی, وہ تو پیرس میں محلات بنائے یا دبئی میں بنائے, ہم نے بھی تو کہیں غلطیاں نہیں کی. بولیے ایمان سے, کچھ غلطیاں کی ہوں گی نا, ہم نے بھی کی ہیں. کچھ گنواؤ, بولیے گنوا دو. شادی بیاہوں پہ جاتے ہیں, کھانے کا کیا حشر کرتے ہیں. جس نے فضول خرچی کی, کسی کا کھانا ہے, کسی نے بنایا ہے, آپ کو تو عزت سے دعوت آئی ہے, آپ اس کا کھانا, آپ نہیں میں اس کا کھانا ضائع کرنے کے لیے گیا ہوں. جس شخص نے مجھے کارڈ بھیجا, دعوت بھیجی, میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں اس کے کھانے کو ضائع کروں گا, آدھا پلیٹوں میں ڈال کر رکھاؤں گا, آدھا کھاؤں گا, آدھا ٹیبل کے نیچے ڈال آؤں گا. کس نے مجھے اجازت دی ہے؟ میرے نبی نے سکھایا اپنے کھانے میں مہمان کو شریک کر لے, تیرا کھانا جتنا بھی عظیم ہوگا عظیم تر ہو جائے گا. اللہ نے لقمے لقمے اور ذرے ذرے کا حساب لینا ہے. مہمان شریک ہو گیا تو اللہ تجھے حساب بھی معاف فرما دے گا.
فضول خرچی کی یا نہیں کی؟ بوتل منگواتے ہیں، ساری قوم کا شوگر ہوگی، بوتل نہیں چھوڑتے، چسکا لگا ہوا ہے، لیکن شوق ایک ایسا ہے، بوتل منگوا لی ہے، آدھی پی لی ہے، ساری نہیں پینی، اگلا کہے گا ایڈا تو تھوڑے ہیں، آدھی چھوڑ دینی۔ اللہ کے رزق کے ساتھ یہ مذاق کرتی ہے کوئی قوم؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے زمانہ ہی مبارک کے اندر بازار میں پھر رہے تھے، ایک آدھی کھجور کی منڈی میں کھجور نیچے گر سکتی ہے، آدھی کھجور کا ٹکڑا پڑا ہوا، آپ نے دیکھا، آپ نے اٹھایا، صاف کیا، دھو لیا، دیکھا ایک غلام کھڑا تھا، کسی شخص کا کام کر رہا ہوگا، اس کے پاس چلے گئے، اسے فرمانے لگے یہ کھا لو، اور اس نے کھا لی، تو کسی شخص نے کہا حضور آدھی کھجور کا ایک ٹکڑا ہے اور آپ امیر المومنین یہ کام کرتے ہیں، فرمایا کہ لوگوں اپنے رزق کو عزت دینا سیکھو، رزق کو عزت دینا سیکھو، جس نے فضول خرچی کی محتاج ہو جائے گا۔ پیسے جمع کرتے ہیں، گھر کا نظام چلتا نہیں، فیملی کو لے گئے یا دوستوں کے ساتھ کولیکٹیو ایفرٹ سے پیسے جمع کر کے، اتنی سکت نہیں ہے کہ باہر جا کے کھانا کھا سکے، مگر جا کے ہوٹل پہ کھانے کا آرڈر دے دیا، لیکن کھانا بچا کے ضرور آنا ہے کیونکہ اس میں شان نظر آتی ہے۔ جس قوم میں اتنی سکت بھی نہ ہو کہ اپنے کھانے کے بل ادا کر سکے، وہ بھی فخر محسوس کرے کہ کھانا ضائع کر دو۔ مجھے بتاؤ برکت آئے گی؟ آئے گی؟ نہیں۔ اپنے کھانے میں سے تھوڑا سا کھانا نکال کے کسی یتیم کو کھلا کے دیکھنا، کسی غریب کے منہ میں لقمہ ڈال کے دیکھنا محبت سے، کسی محتاج اور تنگ دست جس کے آنسو بہ رہے ہیں، جس کو آٹا نہیں ملتا، جس کے گھر میں ایک وقت کی روٹی نہیں، 4 لقمے صرف اس کے گھر میں پہنچا کے دیکھنا، تو رات نیند بھی سکون سے آئے گی اور گنبد خضرا سے نبوت کا فیضان بھی گھر تک پہنچے گا۔ من عال من اقتصد، ممکن ہی نہیں جو فضول خرچی کرے۔ اور یہ ایک چیز میں نے گنوائی ہے، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین۔ وقت آپ کا ہو گیا، بات کو مکمل کرنے لگا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس پانی پر کبھی غور کیا تم نے؟ پانی پر پیتے ہیں، کبھی غور کیا تم نے؟ اگر میں صبح اس پانی کو واپس کھینچ لوں تو ایک قطرہ پانی کا تمہیں نہ ملے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم، صبح کو تم اپنے پانی کو دیکھتے رہ جاؤ، غوراً غوراً غوراً، دیکھو کہاں گیا پانی، ایک قطرہ بھی نصیب نہیں۔ فمن یاتیکم بماء معین، پھر توجہ کرو اس رب کی طرف، کون ہے جو زمین کی تہ سے اس پانی کو نکال کر تمہیں منہ تک لے آتا ہے تاکہ تم پی سکو اور اپنی پیاس بجھا سکو۔ ہمارا رویہ کیا؟ موٹر آن، پائپ بھی آن، موٹر سائیکل سامنے آیا تو انہوں ہاتھ نہیں لانا، اتنے پائپ رکھ کے کھڑے ہو، سائیکل آ گئی ہے، گاڑی آ گئی ہے، اور پانی نہیں دھونی، مٹی آ گئی ہے اس گاڑی سے، وہ پانی نہیں کڈنی، 3 گھنٹے موٹر چلا کے کھڑے ہوئے۔ اب تو خیر سکت نہیں رہی، بل اتنے آتے ہیں کہ تھوڑے سے توجہ ہو گئی، لیکن اگر اس طرف توجہ ہو جائے کہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، جتنا ضرورت ہے اتنا استعمال کرنا، اس میں برکت بھی ہوگی، سنت کا فیضان بھی نصیب ہوگا۔ میرے دوستو، آخری حدیث، بڑا لمبا موضوع ہے مگر آخری حدیث، رویوں میں اعتدال پیدا کرو، اعمال میں اعتدال پیدا کرو، کھانے پینے میں اعتدال پیدا کرو، تجارت میں اعتدال پیدا کرو، اور معافی اور درگزر کے پہلو کو اختیار کرو۔ معافی اور درگزر، حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھا کریں اور ان پہلوؤں اور گوشوں پر غور کیا کریں۔ حضور جب مکے میں تشریف لائے فاتح بن کر، کبھی کسی فاتح کو آپ نے دیکھا ہو اتنی عاجزی سے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں میں داخل ہوا؟ گنے اٹھائی جاتے ہیں، فوج کی قوت دکھائی جاتی ہے، میزائلوں کے نقشے دکھائے جاتے ہیں کہ ہم فاتح بن کر آئے ہیں، لیکن وہ فاتح کیسا فاتح تھا؟ مکے میں داخل ہو رہے تھے اور اسی مکے میں جس سے نکالا گیا تھا
اور اپنے گردن کو جھکایا ہوا، اور اس قدر جھکایا ہوا، اور اس قدر جھکایا ہوا کہ اونٹنی کا جو زینہ ہے اس کے اوپر جو کجاوا ڈالا ہوا ہے، جو پالان جس پہ سواریوں کے اوپر ہم بیٹھتے ہیں اس کی لکڑی کے ساتھ سر لگ رہا ہے، اتنا جھکا لیا، سر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں رہے کہ میری امت کے لیے سنت ہو جائے، کل کلا کوئی یہ نہ سوچے کہ حضور فاتح بن کر آئے تھے تو گردن اٹھا کر آئے تھے،